نصیرالدین صاحب یہ بتائیے تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ عثمان ہادی شہید کا جنازہ تو ہو گیا، لاکھوں کا سمندر امڑ آیا، دنیا کو ایک واضح پیغام ہے، تو اس کے قاتل انڈیا فرار ہو گئے، تو انڈین انوالومنٹ کے حوالے سے جو غم و غصہ۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام سوین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سوین ریئیکشنز بنگلہ۔ یہاں پہ جی بات کریں گے عثمان ہادی کی۔ پاکستان میڈیا کے ہر ایک چینل پہ عثمان ہادی کو لے کے بات ہو رہی ہے، کس طرح ایک عظیم لیڈر کو، ایک اہم اسٹوڈنٹ لیڈر کو انڈیا کی جانب سے شہید کروا دیا گیا۔ انڈیا کو کسی طور بھی برداشت نہیں ہوا کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ لیڈر موجود ہے بنگلہ دیش میں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میڈیا کی جانب سے ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے عثمان ہادی کو۔ کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا پہ، اور ساتھ ہی جو عثمان ہادی کا جنازہ تھا وہ کتنا ہسٹورک تھا، پاکستانی میڈیا نے کیا کہا، بہت زیادہ حیرت کا بھی اظہار کیا کہ اتنا بڑا نماز جنازہ آج تک تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ تو پہلے ہم پاکستان میڈیا کی رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو، لیٹس گو۔ نصیرالدین صاحب یہ بتائیے تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ عثمان ہادی شہید کا جنازہ تو ہو گیا، لاکھوں کا سمندر امڑ آیا، دنیا کو ایک واضح پیغام ہے، تو اس کے قاتل انڈیا فرار ہو گئے، تو انڈین انوالومنٹ کے حوالے سے جو غم و غصہ پایا جاتا ہے بنگلہ دیش میں، تازہ ترین صورتحال بتائیے اس وقت کیا ہے؟ السلام علیکم بنگلہ جی، دیشی جیسا کہ صحافی ہم موجود جانتے ہیں ہیں یہاں۔ کہ عثمان ہادی شہید کے جو جنازہ ہے وہ 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ 1 ملین۔ عثمان ہادی بنگلہ دیش میں جو پچھلے سال اسٹوڈنٹ موومنٹس ہوا تھا، جس کی وجہ سے حسینہ کو فرار ہو کے انڈیا جانا پڑا، اس کا ایک وہ رہنما تھے۔ وہ مقبول اور مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ بیسیکلی وہ ایک ٹیچر ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت زیادہ مشہور ہوئے، بہت زیادہ انوالومنٹ تھی۔ حسینہ چلی گئی، حسینہ کے فرار ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کے مسائل لے کے اپنے علاقہ میں کام کرتا رہا، لیکن وہ جب عوامی لیگ نے دیکھا کہ وہ ایک تھریٹ بن گیا ان کے لیے، وہ بہت مقبول ہو گیا، اس کو انہوں نے ہٹانے کی فیصلہ کیا۔ اور پرسپشن یہ ہے کہ عوامی لیگ نے را سے مل کے، انڈیا سے مل کے عثمان ہادی کو شوٹ کیا، مارا۔ اس پہ بنگلہ دیش کی عوام میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو وہاں جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کلیش نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش کی عوام کا نفرت ہے انڈیا کے خلاف، کیونکہ انڈیا نے اس کو شیلٹر دیا، انڈیا نے حسینہ کو شیلٹر دیا، حسینہ کو سزا موت دی عدالت کی طرف سے، وہ انڈیا ہینڈ اوور نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش کی عوام کو بہت زیادہ غصہ ہے انڈیا کے خلاف۔ جب وہ ہادی کو جو جنہوں نے مارا ہے، اس کو جب انہوں نے کہا کہ آپ واپس کرو انڈیا کو، تو انڈیا نے واپس نہیں کیا ابھی تک۔ اس لیے بنگلہ دیش کی عوام انڈیا کے خلاف ہے، انڈیا کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، انڈین ایمبیسی کے جو گراؤ کیا ہے، انڈین کپڑے، انڈین چیزوں پہ بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ جتنا جو ہادی کا جنازہ ہے بنگلہ دیش کی تاریخ میں بہت بڑا جنازہ ہے۔ اس کے خوب یہ ہے کہ اس میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، تمام فورسز کی چیف نے شرکت کی، فوجیوں کی بہت نمائندگی تھی، بھرپور نمائندگی تھی، تمام ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہے، اداروں کے سارے شامل تھے، غیر ملکی سفیر شامل تھے، یعنی ایک وہ نیشنل پروگرام ہو گیا۔ اور دوسری بات، اس کو جو دفن کیا گیا وہ کبھی پوائٹ نزرول جو ہے اس کی قبرستان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ ڈھاکہ میں جو ڈھاکہ یونیورسٹی ہے، جو نواب سلیم اللہ خان نے بنا کر دیا تھا، نوابوں نے جگہ دی تھی ان کو، یہ جو پارٹیشن سے پہلے، اس یونیورسٹی کی حدود کے اندر ہے اور یہ مسجد کے ساتھ ہے۔ نظرول نے جو جس طرح پاکستان کے پوائٹ ہے علامہ اقبال، بنگلہ دیش کی پوائٹ نظرول ہے، پوائٹ نظرول، اس نے وصیت کی تھی اس کا جنازہ ایسے جگہ میں ہو جہاں اس کے قبر کو اذان کی آواز سنائی جائے۔ اس لیے اس کی جو قبر ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ ہے۔ اب ہادی کیونکہ نزرول کا بہت زیادہ پوائنٹ پڑھتا تھا، پوئٹری پڑھتا تھا، تقریروں میں بہت زیادہ فین تھا، اس کی کوئی گفتگو، کوئی تقریر نزرول کا پوائنٹ کے علاوہ نہیں ہوتا تھا۔
اس لیے اس کو نزول کے فین کے طور پہ پورا بنگلہ دیش کے لوگوں نے لیا. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین نے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے لڑکوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا جنازہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہی ہو اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے حدود کے اندر نزرول کے پاس ہی ان کے قبر ہو، اور ایسا ہی ہوا. اچھا تو بہت بڑا مقبول لیڈر ہے. اور ایک فائدہ یہ ہوا، جی 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 فرمائیے. ایک بہت بڑا یہ ہوا کہ وہاں جو بنگلہ دیش میں ایک تھا کہ یہ پرو انڈین جو انڈین سمجھے جاتے تھے پورا دنیا میں اور پاکستان میں بھی، تو وہ سارے میت ختم ہو گیا. بنگلہ دیشی لڑکوں نے، اسٹوڈنٹس نے یہ ثابت کیا کہ پرو انڈین نہیں ہے. وہ انڈیا کے اتنے خلاف ہے جتنا کہ باقی دنیا انڈیا کے خلاف ہے، کیونکہ انڈیا ہر جگہ مداخلت کرتا ہے جتنا پڑوسی ممالک میں وہ مداخلت کر رہا ہے. انڈیا کے خلاف ایک نفرت ہے، بہت ہی زیادہ نفرت ہے. اور بنگلہ دیش میں 30% یوتھ ہے، نوجوان ہے، یہ سارے کا سارے انڈیا کے خلاف ہے. اچھا وہ اب انتظار میں ہے کہ جی جی. اچھا نصیر الدین صاحب یہ بتائیے کہ عثمان ہادی شہید کے قاتل بتایا جاتا ہے کہ فیصل کریم نامی شخص اور دیگر لوگ ہندوستان فرار ہوئے. آلریڈی حسینہ وہاں پہ موجود ہیں. تو بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا اب کیا سٹانس ہے ان کی حوالگی کے حوالے سے، اور عثمان ہادی کی شہادت کے بعد اگلے انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں عثمان ہادی کی شہادت پہ یو این او سے لے کے پورا دنیا نے کہا ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو کیس ہونا چاہیے، جو کلپریٹ ان کو سزا ملنی چاہیے. تو یو این او کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا عثمان ہادی کے جو قاتل ہے ان کو بنگلہ دیش کی حوالہ کر رہے اگر ان کے پاس ہے تو یہ انڈیا کے جانے کی بہت بڑا میڈیا میں پروپیگنڈا ہے. تو انڈیا کو ہر حال میں ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو انڈیا بنگلہ دیش تعلقات جو ہے بہتر نہیں ہو سکتے. انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے. 71 میں پاکستان بنگلہ دیش کے مسئلہ پہ، ایسٹ پاکستان کے مسئلہ پہ آئسولیٹڈ تھا. آج انڈیا اسی پوزیشن میں ہے. پورا دنیا میں انڈیا کیونکہ دوست نہیں ہے، کوئی ملک انڈیا کا ڈیلائی نہیں کرتے. دھوکہ باز کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کراتے ہیں، فساد کراتے ہیں. تو انڈیا ایک فسادی ملک ہے. پورا دنیا میں انڈیا کے کوئی دوست نہیں ہے. انڈیا مجبور ہو کے 71 کی بات اب دوسری دفعہ راشیا سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کیونکہ دنیا اس کے ساتھ نہیں دے رہے. کوئی دنیا میں اس کا دوست نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے، سب کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ بنگلہ دیش میں اپنے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، پیپل ٹو پیپل بہتر کرے. اور اقدامات کر بھی رہے ہیں سارے، پاکستان، ٹرکی، چائنا، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان، آسٹریلیا، بیلجیم، یہ سارے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو، بنگلہ دیش سے سپورٹ کریں. بنگلہ دیش میں سب سے بڑے جو خوبی ہے اس وقت، بہت بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ بنگلہ دیش کی جو حکومت کے سربراہ ہے ڈاکٹر یونس، وہ ورلڈ فیم آدمی ہے. انڈیا تمام کوشش کرتا ہے اس کے ایک فون ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ڈاکٹر یونس کو نہ جانتا ہو، اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن نہ ہو. انڈیا ٹوٹلی ڈاکٹر یونس کے سامنے فیل ہے. انڈین فورن پالیسی بالکل 0/0 ہے. ڈاکٹر یونس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کی حکومت کے خاتمہ ہو. جتنا جلدی ختمہ ہو اتنا انڈیا کے لیے بہتر ہے. ڈاکٹر یونس نے جتنے ایگریمنٹس انڈیا نے کیے بنگلہ دیش کے ساتھ حسینہ واجد کے دور میں، سب انہوں نے اکثر کو کینسل کر دیا، باقیوں کو انہوں نے ریویو پہ ڈال دیا، بہت ساری جگہ کے سٹاپ کر دیا. اس سے انڈیا پریشان ہے. 39 بنگلہ دیش کی 39 سمندر کے اوپر انڈیا نے ڈیم باندھ کے پانی بند کر دیا. وہ سارے علاقہ بنجر ہو گیا. لوگ بہت خلاف انڈیا کی. اوکے جی، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی. پاکستان میڈیا پہ بھی بہت زیادہ جو سوگ کا سما ہے، اور لائک پاکستان کی جانب سے بھی اس پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. ایک ایسا اسٹوڈنٹ لیڈر لائک جو ایکچوئل میں بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا، لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، اور انہوں نے جیسے کہا کہ عوامی لیگ کو اور انڈیا کو وہ کسی طور بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کی جو ہے وہ جان ہی لے لی، اس کو شہید کر دیا. یہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو لازمی ہونی چاہیے، اور اس پہ جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے. اب اگر انڈیا ان لڑکوں کو جو اس چیز میں، جنہوں نے یہ ہادی کو شہید کیا، اس میں انوالو ہیں،
इंडिया को बाकायदा तौर पे उसको बांग्लादेश के हवाले करना चाहिए। अगर इंडिया बांग्लादेश के हवाले नहीं करता तो यहाँ पे ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो आगे मज़ीद ख़राब होंगे, और ऑलरेडी कुछ सही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे? लाइक पाकिस्तान मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा अफसोस का इज़हार किया गया है। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। और यहाँ पे इन्होंने उसके जनाजे की बात की है, और मैं देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई हूँ, शौक भी हुई हूँ कि लाइक 1 मिलियन के करीब लोग थे जो उसके जनाजे में जिन्होंने शिरकत की है। कि मतलब इतना बड़ा जनाजा हम पाकिस्तानियों ने भी कभी नहीं देखा, इतना बड़ा जनाजा कभी किसी ने देखा ही नहीं है। लाइक 1 मिलियन के करीब लोग जनाजे में थे। सो लाइक कितना बड़ा इंसान था वो, कितना अच्छा इंसान था वो, कितने लोग जो है उसके नमाज़े जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।